اللہ پاک کی ذات بہت قدردان ہے۔ کوئی مخلوق، کوئی انسان، کوئی ہستی اتنی قدردان نہیں جتنی اللہ پاک کی ذات قدردان ہے۔ اللہ پاک بہت نوازتے ہیں، بہت انعام عطا فرماتے ہیں، اور بندے کو بالکل بھی اللہ پاک مایوس نہیں فرماتے۔ جو انسان محض اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے مرتا ہے، اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، پھر اللہ پاک بھی اسے وہاں سے نوازتے ہیں جہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہے۔ سدی ابن عجلان ان کا نام تھا اور قبیلہ باہلہ کے یہ سردار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، گفت و شنید ہوئی، کچھ باتیں کی۔ اللہ پاک نے انہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی اور یہ مسلمان ہو گئے۔ واپس گئے اپنے قبیلے کی طرف، تو وہاں جا کے دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہیں اور انہوں نے اونٹ ذبح کیا ہوا ہے، اونٹ کا گوشت کھا رہے ہیں، اور بڑے بڑے پیالے کے جس میں ایک پیالے میں 10 آدمی کھاتے ہیں، ان پیالوں میں وہ کھا رہے ہیں۔ یہ گئے ان کے پاس، ان سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی سنا ہے کہ آپ بے دین ہو گئے۔ اس وقت جو آدمی مسلمان ہوتا اس کو لوگ کہتے کہ یہ صابی ہو گیا ہے، یہ بے دین ہو گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، اور قوم کو دعوت دی کہ تم بھی ایمان لے آؤ۔ قوم نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کھائیں۔ انہوں نے جناب کھانے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا تم نے تو یہ اونٹ جو ہے وہ بت کے لیے ذبح کیا ہے، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے، میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ اب جناب کچھ دیر گزری، انہوں نے دعوت دی، وہ مانے کوئی نہیں۔ انہوں نے ان سے پانی مانگا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، آپ پانی دیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک آپ کو پانی نہیں دیں گے جب تک کہ آپ نئے دین کو چھوڑ نہیں دیں گے۔ ان کا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں نئے دین کو چھوڑ دوں۔ اب جناب قوم دے نہیں رہی، انہوں نے پکڑ لیا ہے، اور ان کو اتنی شدت کی پیاس، اتنی شدید پیاس لگی، زبان کانٹا بن گئی، گلا خشک ہو گیا، اور تقریباً جو ہے وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے۔ قوم نے کیا کیا، ان کے سر پر پگڑی تھی، اس سے ان کو باندھ دیا، ایسے جیسے کسی مردے کو باندھتے ہیں۔ اب یہ جناب گرے جب بے ہوش ہو کے، تو فرماتے ہیں کہ حق تعالی کی طرف سے، غیب کی طرف سے ایک برتن آیا، شیشے کا برتن۔ اب اس دور میں آپ دیکھیں شیشے کا بنا ہوا برتن، اور کہتے ہیں اتنا خوبصورت برتن کہ میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت برتن نہیں دیکھا، اور اس میں پانی ہے جو میں نے پیا تو پھر ساری زندگی مجھے پانی کی حاجت نہ رہی، پھر ساری زندگی ان کو پیاس نہیں لگی۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک نے کتنا نوازا۔ بھائیو، ہمارا روزہ رکھنا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس پر جو ملنے والا اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کسی موقع پہ عرض کی کہ حضور میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ پاک مجھے شہادت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے اور آپ سے لوگوں کو نفع ہو۔ اب دیکھیں، غور فرمائیں کہ انہوں نے درخواست کی، شہادت کی دعا کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی دعا نہیں فرمائی، کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اور نبی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک کہ اللہ نہ بلوائیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کچھ بولتے ہیں وہ حق تعالیٰ کی طرف سے بولتے ہیں۔ اللہ جو چاہتے ہیں اپنے نبی سے کہلواتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جن صحابہ کے لیے، جن لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں، وہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔
اور جو جو دعا فرمائی ہے اس کا مطلب ہے اللہ نے وہ کہلوائی ہے، اللہ کی منشاء مبارک بھی ایسی تھی، اللہ کے فیصلہ تھا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعا فرمائی ہے۔ تو ان کے لیے زندگی کی برکت کی دعا کی گئی، بڑی لمبی زندگی پائی انہوں نے، اور درخواست کی کہ حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ جو مجھے جنت کے قریب کرنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے رکھا کرو۔ عرض کی کہ یا حضور کوئی عمل بتلائیں کہ جو مجھے جنت کے قریب کرنے والا ہو۔ آپ نے پھر فرمایا کہ روزے رکھا کرو۔ مطلب کیا تھا کہ فرض روزے کے علاوہ نفل روزے بھی تو ہوتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کیا سمجھتے ہو یہ روزہ یہ معمولی عمل ہے؟ یہ معمولی عمل ہے؟ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس سے سروکار نہیں ہے کہ پیاس لگتی یا نہیں لگتی، بھوک لگتی یا نہیں لگتی، وقت کتنا ہے، لیکن جو انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ بندہ اسی لیے تو فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، یہ لفظ اور کسی عبادت کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان حق تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، ایک روزے سے وہ جہنم سے 3 خندقیں دور ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا ایک خندق کی لمبائی چوڑائی وہ آسمان و زمین کا جتنا فاصلہ ہے، ایک خندق کی اتنی لمبائی چوڑائی ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ جو انسان ایک روزہ رکھتا ہے وہ ایسی 3 خندقیں جہنم سے دور ہوتا ہے، تو وہ جہنم سے کتنا دور ہو گیا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو انسان جہنم سے جتنا دور ہوتا ہے وہ جنت کے اتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو انسان جنت سے دور ہوتا ہے، کوئی ایسا عمل کرتا ہے، اور حق تعالی ہمیں ہر ایسے عمل سے محفوظ رکھیں، جہنم سے جتنا دور ہوتا جائے گا جنت کے اتنا قریب ہوتا جائے گا، اور جتنا جنت سے دور ہوتا جائے گا جہنم کے اتنا قریب ہوتا جائے گا۔ جنت سے دور کرنے والے اعمال سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بس ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کا معمول بنا لیا کہ روزے رکھتے، اور 2 4 5 10 روزے نہیں، ہر روز کا روزہ، مسلسل روزے، لگاتار روزے، ہمیشہ روزے رکھتے، صرف سال میں 5 دن، صرف 5 دن روزہ نہ رکھتے، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 اور 12 ذی الحج، یہ 4 دن، اور 5واں عید الفطر کا دن، کیونکہ ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے روزے، کتنی زندگی میں روزے رکھے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی آخری عمر میں روزے رکھنے شروع کی، اور فرماتے تھے کہ بھائی میری پہلی عمر کوئی اچھی نہیں ہے تو میں روزے رکھتا ہوں، اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ مسلسل 40 سال نفلی روزے رکھے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں تھیں جن کو جنت کا شوق تھا، جہنم کا خوف تھا۔ نہ جانے کہ ہم جہنم سے مطمئن کیسے ہیں اور کیوں ہیں، کیا وجہ ہے، ہمیں فکر کیوں نہیں پیدا ہوتی۔ اس لیے بہترین موقع ہے، بہترین سیزن ہے، بہترین موسم ہے کہ ان دنوں میں اللہ پاک نے ہر نیکی پر اجر بڑھا دیا ہے، اس پہ اضافہ کر دیا ہے۔ تو جتنا ہو سکے نیکیاں کریں، اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے۔